نا قبر کی تاریکی میں نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تم جب پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام یہ دے گی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا نے فرمایا مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجو، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، بالکل وہی لفظ جو رسول خدا محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں کہتے ہیں، وہی لفظ امیر المومنین 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں۔ نماز کا خیال رکھو، حافظ علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، وہ کثرت سے نماز پڑھو، وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اچھا جی، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو نا، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں نا، حاضرین میں سے جتنے حاضرین اس پر عمل کریں گے اور ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اتنا اجر اور ثواب اگر میں خلوص سے بات کر رہا ہوں اتنا اجر مجھے بھی ملے گا۔ جس کے کہنے پر آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا، استکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر اور میری آل پاک پر کثرت سے صلوات بھیجو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهَا نُورٌ فِي الْقَبْرِ، یہ جو صلوات تم بھیجتے ہو نا، قبر کی تاریکی میں نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تم جب پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام یہ دے گی۔ نُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی محمد و آل محمد پر صلوات نور میں تبدیل ہو جائے گا، اور جنت میں بھی اگر آپ چلیں گے پھریں گے اس نور کی روشنی میں آپ چلیں گے جو محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں بنا ہے۔ باواد بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں حقیقت ہے بہت سوچا کرتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، اسی طرح حضرت علی بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں، سب سے پہلے کلمہ گو، سب سے پہلے کلمہ گو حضرت علی تھے۔ جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح علی اور اولاد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام زمان سارے کے سارے رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ علمنی رسول اللہ، رسول خدا نے، میں یہ پڑھ رہا تھا، ولادت کے فوراً بعد لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں، منہ میں آپ نے ڈالا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ ولادت کے بعد علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ مگر آپ نے بھی سوچا ہوگا رسول خدا نے امت کے سامنے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول کی طرف سے بیان نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فضائل علی کو نصیب ہوئے ہیں وہ فضائل رسول خدا کو نصیب نہیں ہوئے، نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک گمراہی ہے یہ کہنا کہ علی کے فضائل رسول سے، تمام فضائل کا سرچشمہ اور سردار جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں انسان کو بلند مقام نصیب ہوتا ہے وہ علم ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا کے بارگاہ میں
ہاں ان لوگوں کے درجات بلند ہوں گے جن کا علم سب سے زیادہ ہوگا، جن کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، استاد تھے، جتنی علی میں شجاعت اور بہادری تھی اتنے رسول خدا میں نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی شجاعت کے بارے میں قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، خدا کی قسم اگر پوری دنیا عرب مل کے کسی میدان میں علی کے مقابلے میں آئے، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں رسول خدا نے ایسا فرمایا ہو؟ نہیں فرمایا۔ امیر المومنین اپنے علم کے بارے میں کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جب تک میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، جو پوچھنا چاہتے پوچھو۔ فإني أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض، علی کو آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ معلوم ہیں۔ اچھا، رسول خدا نے کبھی اس طرح کا سلونی نہیں کیا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو علی کہتے ہیں نا سلونی قبل ان تفقدونی، یہ اس علم کا سہارا لے کے کہتے ہیں جو رسول کی طرف سے ملا تھا۔ ہاں، وہ اصحاب کی تعریف کر رہے تھے امیر المومنین، اصحاب کی نا، اصحاب کہیں صحابہ پیغمبر کی تعریف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ باقی اصحاب پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں اپنے بارے میں بھی چند جملے کہیں، اپنی شان میں بھی کوئی فضیلت بیان کریں۔ فرمایا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ اپنی تعریف کرے۔ وہ ایسا ہوشیار آدمی تھا، امیر المومنین کو، اب بھی لفظ کیا استعمال کروں شاید گستاخی نہ ہو جائے، ایسا امیر المومنین کو گھیرا کہ آمادہ کیا کہ اپنی فضیلت بیان کریں۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ یہ جو آپ کے پاس فضائل ہیں نا، خصوصاً علم کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خداداد نعمت ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کو بیان کرو کہ خدا نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کے آثار تمہارے گھر میں، تمہارے بدن پر، تمہارے دسترخوان پر خدا کی نعمتوں کے آثار کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب خدا نے تمہیں دیا ہے نا، پھر کنجوسی مت کرو، فراوانی کے ساتھ اہل خانہ کو کھلاؤ، اچھا لباس بنا کے دو، کشادہ اور کھلا ڈولا گھر بنا کے دو، اچھی سواری۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے من سعادت الرجل، خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس خوبصورت نیک سیرت ہمسر اور بیوی ہو، کشادہ گھر ہو، تیز رفتار سواری۔ آج کے زمانے میں سواری کیا ہے؟ اس زمانے میں یا گھوڑا ہوتا تھا، یا اونٹ ہوتے تھے، یا خچر، یا گدھا، بس یہاں گاڑیاں یہی تھیں۔ اس زمانے میں تیز رفتار۔ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کو بیان کرو، مت چھپاؤ۔ یہ اس بندے خدا کی خواہش کو علی نے پورا کیا۔ کہا اگر یہ بات ہے، دیکھو میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا تھا یہ بتانے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی کے پاس جو کمال، جتنے بھی کمالات تھے وہ بدرجہ اتم اور بطریق اولا رسول خدا کے پاس بھی تھے۔ فرمایا میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا، اذا سألت، توجہ کیجئے، اذا سألت اجبت، میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا مجھے میرے سوال کا جواب دیتے تھے۔
وَإِذَا سَكَتُّ بِالْفَرْضِ، اگر کبھی جا کے میں بیٹھ جاتا خاموشی سے اور ان حضرت کوئی سوال نہ کرتا، ابتدیت، آپ خود میرے سامنے علم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ ہے، یہ رسول خدا کی شاگردی کا نتیجہ ہے، آپ سے فیضیاب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، یہاں علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موجدن سمندر ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پتہ چلا یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جو پوچھنا چاہتے پوچھو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، یہ اسی علم کا سہارا لے کے دعویٰ کرتے تھے جو رسول خدا نے امیر المومنین کو بچپن سے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد لعاب دہن کے ذریعے علم و حکمت کو منتقل کیا علی تک۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا نے علی کی آنکھ کھلی، ان کو علم حکمت سے نوازا، اور اس وقت تک نوازتے رہے جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی نے آنکھ کھولی، علی نے علم حکمت منتقل کرنا شروع